بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ کل ہم نے بات یہ کی تھی کہ ہم مسجد کی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا بنانے کا حکم دیا، تو ہم نے بات یہ کی تھی کہ ہم مسجد کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام میں مسجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے مسجد بنی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے بنائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ النور میں یہ فرماتے ہیں فی بیوت، کہ کچھ گھر ہیں اذن اللہ، اجازت دی اللہ نے کہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کا نام بلند کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح کی جاتی ہے ان میں صبح اور شام۔ رجال، لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، نہ ہی ان کو غافل کر دیا کوئی تجارت، نہ ہی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسجد کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ ایسے بھی گھر ہونے چاہیے کہ جس میں کہ اللہ کا ذکر بلند ہو، اس کا نام بلند ہو، اللہ کی تسبیح ہو صبح اور شام، اور ایسے لوگ ہوں جن کو کہ تجارت اور خرید و فروخت جو ہے اللہ کے ذکر سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو، بلکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اہم ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسجد کی اہمیت بتا رہے ہیں، اور مسجد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بنی تھی تو ایک علم کی جگہ، صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک علم کی بھی جگہ تھی۔ ساری تعلیم قرآن کی کہاں دی جاتی تھی؟ مسجد میں دی جاتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ سارے مشورے جو کیے جاتے تھے وہ کہاں کیے جاتے تھے؟ مسجد میں کیے جاتے تھے۔ احد کی جنگ ہوئی، خندق کی جنگ ہوئی، ساری جتنی بھی جادوئی بدر کی جنگ ہوئی، ان سب کے جتنے بھی مشورے تھے وہ مسجد میں ہوتے تھے، گھروں پہ نہیں ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد سوشلائزیشن کی جگہ تھی، یعنی وہاں پہ سب ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ اس کے علاوہ سیلیبریشنز کی جگہ تھی، نکاح وہیں ہوتے تھے، شادیاں وہیں ہوتی تھیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ تر وقت تھا وہ مسجد میں گزرتا تھا، بنسبت اس کے کہ وہ گھر میں ہو۔ اور پھر اس میں جہاں پہ علم کا پھیلانا، اور پھر آرمیز کا جمع ہونا، پھر ہوملیس کی جگہ بھی مسجد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے، یعنی کہ اگر کسی کے پاس کوئی سونے کی جگہ نہیں ملتی تھی تو وہ مسجد میں سو جاتا تھا۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جو حدیث ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں وہ ایک آدمی بھی ہے جس کا کہ دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک کالی عورت تھی جو مسجد صاف کیا کرتی تھی، اور وہ جب فوت ہو گئی تو اسے دفنا دیا گیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو نہ دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے کیوں نہ بتایا گیا، اور وہ گئے اور جا کے اس کے لیے دعا کی، اور اس کے اوپر اس کے لیے دعا کی اس کی قبر پہ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کی صاف کرنے والی خاتون کی بھی کتنی عزت تھی۔ تو یہ مسجد جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بہت ہی اہم جگہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد مسجد جو تھی اصحاب صف، جو انشاءاللہ ہم آگے بھی ذکر کریں گے، وہ تو ایک یونیورسٹی تھی، اور وہاں سے اصحاب صف جو ہیں وہ پڑھ کے نکلے، اور آگے سے انہوں نے وہ جو علم تھا ہر جگہ پھیلایا۔ جب ہم شروع میں مجھے یاد ہے کہ بہت عرصے پہلے، کوئی 15-20 سال پہلے ہم لوگ عمرہ کرنے گئے تھے، تو اصحاب صف کی جگہ بالکل علیحدہ تھی۔ ہم نے وہاں پہ نفل بھی پڑھے تھے۔ وہ جگہ تھی جہاں پہ کچھ جو صحابی تھے، ان کا کیا کام تھا؟ صرف ایک ہی کام تھا کہ وہ بیٹھ کے وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہ اصحاب صف کہلاتے تھے۔ ان کا ایک ہی کام تھا کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرتے تھے اور پھر آگے جا کے دیتے تھے۔ تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کی اہمیت کتنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹاپک جو ہمیں یعنی پتہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ نماز ہم جانتے ہیں کہ معراج پہ فرض ہو گئی تھی، لیکن سب کتنے پڑھ رہے تھے؟ 2 فرض ہی پڑھ رہے تھے۔ اس وقت تک یہ نہیں زیادہ فرض نہیں ہوئے تھے۔
عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو نماز ہم اس طرح پڑھتے تھے جیسے تم جانتے ہو، اور 2 فرض مسافر کے لیے رکھ دیے گئے، یعنی مغرب کے علاوہ. یہ بخاری کی روایت ہے کہ 2 فرض جو تھے وہ مسافر کے لیے، یعنی کہ فرض بڑھ گئے. اب یہ کب ہوا، یہ تبدیلی کب آئی، رکعتیں کب بڑھیں، اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ کب یہ حکم ملا اور کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو. لیکن یہ پتہ ہے کہ جب ہجرت کی تو ہجرت کے بعد 4 ہی فرض پڑھے جاتے تھے. اب بات یہ تھی کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کیسے جائے، تو آپ نے اس بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو کچھ نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح بیلز دی جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ آپ کو بیلز پسند نہ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے اس کبھی کیراوین کے ساتھ نہیں ہوتے جو بیلز استعمال کرتے ہیں، یعنی جو جاتے ہیں جب سفر پہ لوگ تو وہ بیلز اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہو سکتے. پھر کہا کہ جی ہارن دیے لایا جائے تاکہ اس میں بولا جائے، لیکن وہ بھی نہ ہوا. تو جو فیصلہ نہ ہو سکا تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو اس رات 2 لوگوں کو خواب میں جو اذان کے الفاظ تھے وہ بتائے گئے، اور یہ 2 لوگ کون تھے؟ عمر بن خطاب اور عبداللہ بن زید. یہ دونوں لوگ تھے جنہیں کہ قرآن کے نماز اذان کے الفاظ بتائے گئے، اور دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا کہ کوئی شخص کچھ چیزیں بیچ رہا ہے اور وہ بیلز ہیں یا ہارنز ہیں. تو میں نے پوچھا کہ میں یہ خرید لوں، تو اس آدمی نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا نماز پہ بلانے کے لیے. تو اس آدمی نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ ان کا ہاں ضرور بتاؤ. تو اس آدمی نے خواب میں اذان کے الفاظ بتائے. اب جب جاگے تو یہ عبداللہ بن زید جو تھے وہ فوراً انہوں نے کپڑے پہنے اور فوراً جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے. اور اس طرح سے اس نے شخص نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی پوری اذان کے الفاظ بتائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے. اس میں ایک اور اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ خواب سے ہم شریعت کے اصول نہیں لیتے ہیں، لیکن اس کو کیوں قبول کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ خواب سچا ہے، ورنہ خوابوں کے اوپر ہم شریعت نہیں بیس کر سکتے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا قم یا بلال، کہ بلال کھڑے ہو جاؤ کیونکہ تمہاری آواز بہت اونچی ہے، اور دونوں مسجد پہ جاؤ، عبداللہ تمہیں بتائیں گے اور تم دہرانا. اس طرح پہلی اذان دی گئی، مگر اگر اصولاً دیکھا جائے تو پہلی اذان جو تھی وہ عبداللہ بن زید نے دی. جیسے ہی یہ اذان دی جا رہی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. مگر یہ فضیلت عبداللہ بن زید کو مل چکی تھی. اس کے بعد آپ نے اپنے حجرے بنائے اور مسجد کے ساتھ. اس وقت آپ کی 2 بیویاں تھیں، سودا اور عائشہ. باقی شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کی. اس دوران اور لوگوں نے اپنے گھر مسجد کے ساتھ بنا لیے تھے، اس لیے ان ازواج کے گھر جو تھے وہ مختلف جگہ پر تھے اور انٹرنس ڈائریکٹ مسجد سے نہ تھی. یہ جو تھی فوقیت صرف کس کو ملی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، کہ ان کا جو گھر تھا وہ مسجد کے بالکل ساتھ ہی تھا. اب نماز کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات اور کر لیتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ جب فرض ہوئیں تو اس میں نماز کی سنتیں ہیں. نماز کی سنت کی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک تو واجب ہیں اور ایک جسے کہ سنت موقدہ کہتے ہیں، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ چھوڑیں. واجب میں آ جاتی ہیں وطر آ جاتے ہیں جو کہ واجب ہیں. باقی جو سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں 2 روایات ہیں. ایک میں آپ نے فرمایا کہ جو 10 رکعت ایک دن میں اللہ کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دے گا. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو 12 رکعت پڑھے گا ایک دن میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت مکمل کر دے گا. تو 2 جو رواتب یعنی کہ موقدہ سنتیں ہیں، اس میں 2 فجر کی ہیں اور 2 + 2 یعنی 4 اکٹھی نہیں، 2 پہلے 2 پڑھ لیں اور پھر 2 پڑھ لیں. یہ ظہر سے پہلے ہیں اور 2 ظہر کے بعد میں ہیں، 2 مغرب کے بعد ہیں اور 2 عشاء کے بعد ہیں. اس طرح یہ 12 رکعتیں ہو جاتی ہیں. اور
آپ یہ سنتیں جو ہیں یعنی جب آپ سفر نہیں کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت پڑھتے تھے، اور جب آپ سفر کرتے تھے تو آپ یہ سنتیں چھوڑ دیتے تھے اور صرف 2 فرائض ادا کرتے تھے۔ وتر جو ہے وہ رات کی عبادت ہے، آخری عبادت ہے۔ اس کو یا تو عشاء کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، یا پھر جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تہجد کی، وہ تہجد کے ساتھ پڑھ لے۔ اس کے علاوہ نوافل ہیں، ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، جتنی مرضی پڑھتے ہیں پڑھ لیں، اس میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسجدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کروائیں، ایک قباء کی مسجد تھی، لیکن اس کی تکمیل آپ کی زندگی میں نہیں ہوئی تھی، اور دوسری مسجد جو آپ نے جس میں آج ہم مدینہ میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، وہ مکمل ہو گئی تھی، اس لیے وہ پہلی مسجد جو ہے وہ کہلائی۔ اب ایک دوسرا معاملہ جو تھا وہ تھا کیلنڈر کا، کہ کیلنڈر جو ہے وہ بنے تو کس پہ بیس ہونا چاہیے، ہمارا مسلمانوں کا جو کیلنڈر بنے۔ اگرچہ یہ بہت سالوں بعد بنا، لیکن ہجرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں کیلنڈرز کے پاس پتہ چل جائے کہ ہمارا کیلنڈر کب بنا اور کیسے بنا۔ عربوں کے پاس کوئی کیلنڈر نہ تھا۔ جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ عرب تو جاہلیت کے دور میں تھے، ان کے پاس نہ کوئی اپنا اسکرپٹ تھا، نہ آرکیٹیکچر تھا، نہ سویلائزیشن تھی، جبکہ اس زمانے میں جو ایڈوانسڈ نیشنز تھے وہ رومن اور پرشین امپائرز تھیں، جن کے پاس ہر چیز یعنی موجود تھی، کیلنڈرز بھی تھے اور ہر چیز تھی۔ تو یہ تو اسلام کا معجزہ تھا کہ جب وہ آیا تو اس نے ایک بدو قوم کو دنیا کا حکمران بنا دیا۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ میں نے ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، یعنی تمہاری لیگیسی ہے اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے ہوگی۔ اب عربوں کے پاس کیونکہ کیلنڈر نہ تھا تو کیا ہوتا تھا کہ ہر قبیلہ اپنے کیلنڈر بناتا تھا۔ وہ کس طرح سے بناتا تھا کہ وہ ایونٹس کے ذریعے اپنے چیزوں کو یاد رکھتے تھے، یعنی آگ لگنے سے 1 سال پہلے کے بعد، آگ لگنے کے 2 سال پہلے کے بعد، یا جس زمانے میں سیلاب آیا اس سیلاب آنے کے پہلے یا سیلاب آنے کے بعد، اس طرح سے وہ اپنے ایونٹس جو تھے وہ یاد کرتے ہوتے تھے، اور ہر قبیلہ ایسا ہی کرتا ہوتا تھا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جو آیت نمبر 36 ہے اور 37 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو گنتی ہے مہینوں کی اللہ کے پاس وہ کیا ہے، 12 مہینے ہی ہیں اللہ کی کتاب میں۔ کس دن سے؟ جس دن اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، اور ذالک دین القیم، یہی دین جو ہے وہ بالکل قائم اور رہنے والا ہے، مقیم ہے دن۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا تھا کہ 12 مہینے ہوں گے سال میں، اس لیے ہر کیلنڈر چاہے کوئی بھی ہو 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ رومنز تھے یا پرشینز تھے یا چائنیز تھے یا جو بھی تھے، وہ سب ان کے ہاں 12 مہینے ہی ہوتے تھے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ اسی طرح 7 دن ہفتے کے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا، اور 4 حرمت والے مہینے رکھے اللہ تعالیٰ نے، جس میں کہ لڑائی جھگڑا ہر چیز منع تھا۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے رکھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جو طاقتور قبیلے تھے وہ 4 مہینے اپنی مرضی سے بدل لیتے تھے، اپنی ڈیزائر کے مطابق، یعنی ان 4 مہینوں کو اگر آگے کرنا ہے تو آگے کر دیتے تھے، یعنی اگر کسی مہینے میں جنگ کرنی ہے تو وہ اس مہینے کو وہ کہتے تھے یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، اگلا حرمت والا مہینہ آ جائے گا۔ اور اگر انہوں نے کوئی اور کام ایسا کرنا ہے جو ان 4 مہینوں میں نہیں کر سکتے تھے تو وہ ان کی ترتیب بدل دیتے تھے کہ یہ ابھی نہیں، یہ اب ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ 4 مہینے جو تھے بدل دیتے تھے، جس کو کہ نسی کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آیت ہے نسی کے بارے میں۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ چیز اتنی کامن ہو گئی، ہر شخص یہ ایسا ہی کرنے لگا،
تو ان 4 مہینوں کی ترتیب ہی بدل گئی، یعنی کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب 4 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں حرمت والے وہ کون سے ہیں۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع کیا تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال مہینے اسی ترتیب میں آ گئے ہیں جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بناتے وقت مقرر کیے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ اس مہینے جو 12 مہینے ہیں وہ پرفیکٹلی بیلنس ہو گئے ہیں، ایلینیٹ ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے پھر تبدیلی جو تھی وہ منع کر دی۔ لہٰذا اس دن سے لے کر آج تک مہینے اسی ترتیب سے چل رہے ہیں جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے، مگر اس کے باوجود کیونکہ کیلنڈر نہیں تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ایک کیس آیا، یہ ایک مقدمہ ہوا کہ کسی بندے نے کہا کہ فلاں بندے نے میرے پیسے شعبان میں دینے تھے اور اب رمضان آ گیا اور ابھی تک نہیں دیے، تو دوسرے نے کہا کہ شعبان اس سال کا نہیں بلکہ اگلے سال کا شعبان۔ اب فیصلہ مشکل تھا کہ دونوں میں سے کون صحیح ہے، کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ جو گورنر تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ کبھی آپ کوئی ہمیں حکم دیتے ہیں تو مہینہ بتا دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ مہینہ اس سال کا ہے یا اگلے سال کا ہے۔ لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ نے شورا کو بلایا اور کہا کہ فیصلہ کیا جائے کہ کیلنڈر بنایا جائے کہ کیونکہ پہلے تو یہ فیصلہ ہوا کہ جو رومن اور پرشینز کا کیلنڈر ہے اسی ہی کو استعمال کیا جائے، لیکن یہ جو چیز تھی یہ پسند نہیں کی گئی، ریجیکٹ کی گئی۔ کیونکہ مسلمان اب تو خود ایک قوت بن چکے تھے اور ایک سویلائزیشن تھی ان کی اپنی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کسی کو اس وقت فالو کرتے ہیں جب آپ کمزور ہوتے ہیں، خود کمزور، لیکن اب کیونکہ اسلام ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہوا تھا اس لیے ان کو اپنا کیلنڈر چاہیے تھا۔ تو کسی نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے شروع کیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کی ڈیتھ سے کیا جائے، کسی نے کہا کہ بدر کی فتح سے کیا جائے، لیکن یہ مختلف وہ تھی کہ اس طرح سے کہ مگر علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس سال ہم نے ہجرت کی وہ ہمارا پہلا سال ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت سے مسلمانوں کی حالت ظلم سے تبدیل ہو کے عزت کی طرف لوٹ گئی تھی اور کمزوری سے قوت کی طرف لوٹ گئی تھی۔ تو یہ سیرت کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا، ان کا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، لہٰذا پہلا سال جو ہے وہ ہجرت سے شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ مہینہ کون سا رکھا جائے، مختلف رائے تھی۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ جو عثمان بن عفان تھے انہوں نے کہا محرم سے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 وجوہات کے محرم میں ہجرت کی ہم نے اناؤنسمنٹ سنی تھی، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ حج سے واپسی کے بعد ایک نئی فریش بگننگ ہوتی ہے، اس لیے محرم سے شروع کیا جائے جو کیلنڈر ہے۔ لہٰذا جو کیلنڈر بنا اس میں محرم پہلا مہینہ رکھا گیا، اور ہجرت سے ہی جو ہے ہمارا جو سال ہے اسلامی سال وہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس قدر صحابہ کے لیے ہجرت جو تھی وہ کتنی اہم تھی۔ تو مدینہ کے جو پہلے چند سال ہیں جس پہ کہ اسلامی حکومت جو تھی اس کو اپنی فاؤنڈیشنز کو اسٹرانگ کرنا تھا، تو یہ پہلے چند سال جو تھے نا یہ اپنے کافی مشکل سال تھے، یعنی کہ اس میں کافی جد و جہد تھی۔ اندرونی طور پہ یہ تھا کہ جو کہ مکہ میں چیز نہیں تھی، منافق مکہ میں یا کافر تھا یا مسلمان تھا، لیکن جب ہم مدینہ میں آئے تو منافق بھی آ گئے۔ منافق وہ لوگ تھے جنہوں نے دکھانے کے لیے تو اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ان کا دل جو تھا وہ اسلام پہ نہیں تھا، اس لیے یہ منافق جو ہیں مدینہ میں آئے تھے۔ اور پھر یہود کا بھی مسئلہ تھا، یہود بھی ایک طاقت تھے وہاں پہ، اور ان کی طاقت کو کس طرح سے نکالنا تھا اور کم کرنا تھا، یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ پھر بیرونی طور پر یہ تھا کہ قریش کے حملے کا ڈر تھا کہ قریش کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو چند سال آئے وہ بہت ہی پیس کے تھے، کیونکہ 3 جنگیں ہو چکی ہوئی تھیں اور قریش کا زور ٹوٹ چکا ہوا تھا، اور منافقین کو بھی جو تھی وہ قوت کام نہیں کر رہی تھی، تو مسلم امت جو تھی وہ بہت پھیل چکی تھی۔ یہ 6 سے 7 ہجرت
کے سالوں میں ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ قوت بن گئے تھے، اور فائنلی جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت اسلامی حکومت پورے آب و تاب سے قائم ہو چکی ہوئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ اسی میں ہی اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری تھیں کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب تم دیکھو کہ تمہارے دین میں فوج در فوج جو ہے وہ لوگ داخل ہو رہے ہیں، یعنی کہ اسلام جو تھا وہاں پہ مکمل ہو چکا ہوا تھا۔ اب ہم یہاں پہ ہم اپنی سیرت کو آج روکتے ہیں، کل سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کو شروع میں کیا پرابلمز فیس کرنا پڑی اور کس طرح سے سیٹلمنٹ ہوئی۔ انشاءاللہ سیرت کو ہم پھر آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمیں علم ہے وہ ہم علم اس کا سیرت کا حاصل کر رہے ہیں، یا جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ ہم آگے بھی پہنچائیں، لوگوں کے بھی پہنچائیں۔ جتنا بھی آپ کے پاس علم آتا ہے اس کو آگے پہنچائیں، اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ تو جو بھی اچھی بات ہے اسے آگے ضرور پہنچانا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔